ناظرین السلام علیکم۔ میریلن مینسن نے کہا تھا کہ موسیقی جادو کی ایک طاقتور شکل ہے۔ موسیقی بے نام کو نام دیتی ہے، ناقابل بیان کو بیان کرتی ہے۔ وہ الفاظ جو شاعر کی زبان میں مشکل نظر آتے ہیں ان کو سمجھانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، موسیقی جو کہ اندھیر نگری میں کسی روشنی سے کم نہیں، شاید اسی وجہ سے موسیقی کو روح کی غذا بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسو پروڈکشن کے پروگرام 2 کپ چائے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے ہمارے مہمان ایک ابھرتا ہوا نام ملک پاکستان کا، جو اپنی موسیقی سے نوجوان نسل میں بڑی تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔ ایک ایسا نام کہ جنہوں نے کچھ ہی عرصے میں بڑی محنت کے ساتھ اپنی پرفارمنس سے آڈینس میں اپنا ایک نام بنایا۔ آج آپ سب کے ساتھ ان کا تعارف کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں موسیقی اور اس ترقی کو کیسے اور کس طرح حاصل کیا۔ جی تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ نعمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ پاک کا کرم۔ سر آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک الحمدللہ۔ تو نعمان صاحب اپنا تھوڑا سا تعارف کروائیں کہ آپ کا جو علاقہ ہے وہ کہاں سے ہیں آپ، اور موسیقی کا آغاز آپ کی زندگی میں کب سے ہوا؟ سر میں ایک گاؤں کا لڑکا ہوں، بالکل گاؤں میں پیدا ہوا، جس سے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں پینڈ ہوں۔ میں بڑے پراؤڈ سے کہتا ہوں کہ میں گاؤں میں پیدا ہوا، اور میں چاہتا بھی یہ ہوں کہ لوگ مجھے اس گاؤں سے ہی جانیں۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ پھر بابا نے محنت کی، بابا ہمیں شہر میں لے کر آ گئے، ہمیں پڑھایا، انہوں نے ہمیں گھر بنا کے دیا، ہمیں تمیز سکھائی۔ تو یہ ہے بس، میں پڑھا اور پھر میں میوزک میں آیا 2016 میں۔ صحیح۔ اینڈ اب میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو نعمان صاحب یہ بتائیں کہ یہ میوزک جو ہے یا موسیقی جو ہے، یہ آپ نے اس کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی یا یہ خدا داد صلاحیت آپ کو جو ہے یہ عطا ہوئی اور آپ اس کو آپ نے آگے پالش کیا؟ سر یہ آپ کا بڑا اچھا کوشچن تھا۔ میں جب تھا نا چھوٹا سا، بالکل جب ہم پلے نرسری پریپ میں ہوتے ہیں اور ہمیں ٹیچر کہتے ہیں کہ ہیڈ ڈاؤن کر لو بیٹا، آپ شور کر رہے ہو، تو جب میں ہیڈ ڈاؤن کرتا تھا نا تو میں گنگناتا تھا۔ اچھا، کیونکہ میرے چاچو بھی گانے والے ہیں، اسٹیج پہ نہیں گئے لیکن گانے کا شوق سب کو ہی تھا۔ میرے نانا ابو، دادا ابو، میری جتنی پھوپھیاں ہیں ان کو ساروں کو تھا شوق، مجھے بھی تھا۔ پھر تو جی میں نے ہیڈ ڈاؤن کرنا چھوٹا سا تھا اور میں نے گنگنانا، وہ چیز بڑھتی گئی۔ جب میں میٹرک میں آیا 9th کلاس میں، تو میں نے گنگنانا ایسے ہی بیٹھ کے، تو میرا ایک دوست تھا، ہے ابھی بھی وہ، اس نے مجھے کہنا یار جب تو گنگناتا ہے نا بڑا اچھا گاتا ہے۔ میں شوخر تھا، میں نے کہا کیا بات ہے، تعریفیں ہو رہی۔ تو وہاں سے بس مجھے ہوا کہ یار آواز اچھی ہے، میں نے ذرا تھوڑا سا اونچا گانا شروع کر دیا دوستوں میں بیٹھ کے۔ صحیح۔ تو وہاں سے بس شروعات ہوئی ہے میری۔ اور میرے ایک ٹیچر تھے سر ذوالفقار علی گجر، انہوں نے مجھے کہنا کہ تو شرارتی بہت ہے بیٹا، لیکن تو کچھ نہ کچھ کرے گا بڑا زندگی میں، مجھے دکھتا ہے تجھ میں ایک تو بیٹا تو کچھ نہ کچھ کرے گا۔ میں بہت شرارتی تھا، پھر میرا مائنڈ بن گیا کہ یار کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اتنا بڑا سر کہہ رہا ہے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ 2016 میں میرا فرسٹ ایئر تھا۔ فرسٹ ایئر میں آ کے پھر میں نے بس اسٹیج پہ چڑھا ہوں، کانپتی ٹانگوں کے ساتھ میں نے گا دیا۔ صحیح۔ گایا تو مجھے واہ واہ ملی، سب لوگ جاننا شروع ہو گئے مجھے ایک ہی دن میں۔ تو میں نے وہاں سے پھر شروع کیا۔ اور آپ نے پوچھا کہ سیکھا بھی ہے آپ نے؟ ہاں جی میں نے سیکھا۔ ابرار خان عباسی سنگر ہیں بہاولپور میں۔ صحیح۔ اللہ کی طرف سے مجھے وہ مل گئے، اور وہ اتنے اچھے بندے ہیں کہ انہوں نے مجھے جاتے ہی اسٹیج پہ کھڑا کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اس بڑی تیزی سے ہوتی کامیابی میں آپ کے استاد کا ہاتھ بھی اتنا ہی عمل دخل ہے اس میں جتنی آپ کی محنت ہے۔ جی ایسے۔ تو نعمان صاحب یہ مجھے بتائیں کہ اب تک آپ کن کن فنکشنز میں پرفارمنس دے چکے ہیں؟ سر فنکشنز اگر میں بتاؤں تو میں نے ہر طرح کا فنکشن کیا ہے، جیسے کہ میرج کے ہو گئے، کالج یونیورسٹیز کے اینول ایونٹس، اپنے خود کے کنسرٹ بھی جس پہ آپ ایک میوزک ایونٹ ہی کرواتے ہو۔ کافی چیزیں ایسی ہیں کمپنیز جن کے اوپننگ پہ، ٹھیک ہے، اور یہی ہے بس جو چل رہا ہے شادیوں پہ، یہاں وہاں جو ایک سنگر شوز کرتا ہے، میں نے وہ سب کیا سر۔ میں نے پورا فیلڈ کو دیکھا ہوا ہے۔
صحیح. اچھے سے. تو نعمان صاحب یہ بتائیں کہ آپ زیادہ فوک پسند کرتے ہیں, راک پسند کرتے ہیں, اور کس زبان میں آپ زیادہ جو موسیقی ہے وہ گاتے ہیں؟ اچھا سر, یہ بھی کویشچن بڑا اچھا ہے. یہ میں وہ پسند کرتا ہوں جو پبلک پسند کرتی ہے, کیونکہ میری ٹریننگ ہی سر نے ایسی کی تھی. مجھے سر نے کہا تھا کہ بیٹا آپ سنگر تب ہو جب آپ نے پبلک کو سیٹسفائی کر دیا, آپ کو سب آنا چاہیے. تو میں نے کبھی خود کا پسند کیا ہی نہیں. میں کسی جب شو پہ جاتا ہوں تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کو کیا چاہیے, آپ کو فوک چاہیے, آپ کو راک چاہیے, آپ کو کس طرح کے میوزک آپ پسند کرتے ہیں. جو وہ کہتے ہیں ہم وہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ سبھی آتا ہے, صحیح, جس بھی قسم کا ہو. تو نعمان صاحب یہ مجھے بتائیں, آپ جیسے ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ اردو میں, سرائکی میں اور پنجابی میں گا لیتے ہیں جی, اور تو آپ کا جو موسیقی میں بڑے نام ہیں ان میں آپ کس شخصیت سے انسپائر ہیں؟ سر میں اگر بتاؤں تو مجھے غلام علی صاحب مجھے بہت پسند ہیں, ان کی غزلیں. اچھا, ہمارے مہدی جو حسن صاحب ہیں ان کی غزل واؤ جی. اور جو ہمارے اگر ہم 2005 سے دیکھ لیں آگے آگے, عاطف اسلم. اچھا, اب میں ایک دم سے شفٹ کیوں میں نے کیا غزل سے عاطف اسلم پہ, کیونکہ میں نے وہ کہا کہ میں سب کو گاتا ہوں, مجھے ریپ بھی پسند ہے. صحیح. تو اس لیے مجھے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں نا جو اچھا کام کر رہے ہیں مجھے وہ سب پسند ہے, کیونکہ میں نے سب کو گانا ہوتا ہے. صحیح صحیح. جی. تو یہ بتائیں کہ آپ زیادہ تر بہاولپور کے علاقے میں ہی جو کانسرٹ ہیں وہ کرتے ہیں یا دوسرے شہروں میں بھی جو ہے وہ اپنی پرفارمنس دینے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر, میرا کام ایسے ہے کہ مجھے آپ جہاں مرضی بلا لیں. ایک آرٹسٹ کا ہوتا ہی ایسا ہے. میں نے کشمیر میں بھی شوز کیے ہیں, میں نے یہاں بھی کیے ہیں, میں نے آس پاس کے اور شہر ہیں وہاں بھی کیے ہیں. جہاں کی جیسی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہاں پہ جا کے پرفارم کرنا ہوتا ہے. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ نعمان بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جو ان کا کہنا ہے وہ میرے لیے بھی بڑا حیران کن ہے کہ ملک پاکستان میں ایسے ٹیلنٹ سے جو ہے وہ یہ ملک بھرا پڑا ہے کہ جن کو اگر تھوڑا سا نام اور تھوڑا سا جو ہے اگر پلیٹ فارم ملے تو یقیناً وہ اپنے فن کو مزید نکھار کر سکتے ہیں. تو آئیے ان سے جو ہے وہ کچھ موسیقی کے حوالے سے بھی سنتے ہیں. تو جناب کچھ عنایت فرمائیں ہمیں. سر میں فرسٹ ایئر میں تھا تو نا, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر 2016-17 کی بات ہے. تو ایک گانا تب بھی بڑا چلتا تھا, اب بھی بڑا. تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پیار نال نہ سہی غصے نال ویکھ لیا کر, بیماراں نوں شفا مل جاندی ہے پیار نال نہ سہی. تیرا دیدار چنا ساڈی مجبوری ہے, روز تینوں تکنا بڑا ہی ضروری ہے. تجھے نہ دسیں تے چم لئیدا اے تیرا درد, بیماراں نوں شفا مل جاندی ہے پیار نال نہ. واہ ماشاء اللہ جی, آپ کی آواز جو ہے وہ واقعی آپ کے الفاظ کے مطابق جو ہے پورا اتری ہے. اور ناظرین آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ آواز کے اندر جو درد ہے وہ انہوں نے جو فوک گانا جو پکڑا تو اس کی آواز اور اس کا لہجہ جو ہے وہ بھی آپ کا اسی کے مطابق تھا. تو جناب میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اگلا, کہ اس وقت اگر آپ ملک پاکستان میں موسیقی کی جو موجودہ حالت ہے تو اس کے مطابق کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت لوگ کیا سننا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ غزل یا جب آپ جاتے ہیں کسی فنکشن میں اپنی پرفارمنس دینے کے لیے تو وہاں پہ سب سے زیادہ آپ کو جو فرمائش ہے وہ کن گانوں کی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے سر, میں جس ویو سے ایک کانسرٹ کو دیکھتا ہوں نا, لوگ اس میں زیادہ آتے ہیں انجوائے کرنے. ایک گھر دی پریشانیاں, ایک اویں زندگی پریشان, کاروبار دی پریشان, مہنگائی, تو اسی آ کے انہوں نے پریشان کر دیے. اچھا, اب ہم گانے وہی گائیں جس میں اس کی وہ پرانی یادیں آ رہی ہیں, مجھے چھوڑ گئی تھی میں نے اسے چھوڑ دیا. تو پریشان کرنے سے زیادہ میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ ہم انہیں انجوائے کروائیں.
اور پبلک چاہتی ہے انجوائے کرنا. تو سنگر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے گا رہا ہے, کس طرح سے کر رہا ہے, لیکن میں زیادہ تر میرا کام یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو انجوائے کرواؤں, وہ خوش ہو کے گھر جائیں, ان کے چہرے پہ اسمائل ہو. یہ نہ ہو کہ وہ جب رات کو سوئیں تو انہیں پرانی یادیں آ رہی ہوں. تو ذرا میں اس طرح کے پھر ذرا گانے کم کرتا ہوں, کرتا لازمی ہوں لوگوں کی فرمائش پہ, لیکن ذرا ڈانس ذرا زیادہ کرواتا ہوں. صحیح ہے, مطلب بھنگڑا ٹائپ جو ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس میں ایکٹیو ہو جائیں آپ کی پرفارمنس کے ساتھ. ماشاء اللہ. تو یہ نعمان بھائی یہ بتائیں کہ نعمان صاحب کے جو ماشاء اللہ آپ ہم شکل بھی ہیں, خوبصورت شکل کے مالک بھی ہیں, اور اچھی پرسنالٹی کے مالک بھی ہیں, اور اوپر سے آپ ایک سنگر بھی ہیں. تو آپ کو جب لڑکیوں کے فنکشن میں جاتے ہوں گے تو کچھ مسائل کا سامنا تو کرنا پڑتا ہوگا. سر ہمارے بڑے ایک مقبول سنگر ہیں, سب ان کو جانتے ہیں, عاطف اسلم صاحب. ان کا انٹرویو ہو رہا تھا تو ان سے پوچھا گیا ایسا ہی کوئی سوال نہ, تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, ٹھیک ہے, آپ کو جتنے فینز مل رہے ہیں, آپ کو جتنے لوگ جان رہے ہیں, اس کا بھی حساب ہوگا. تو وہ بات میرے بڑے مائنڈ میں بیٹھ گئی کہ اس کا حساب ہوگا. ٹھیک ہے, مسائل ہوتے ہیں, ضرور ہوتے ہیں, تو لیکن اب اس کو, اب میں ذرا پروفیشنل ہو گیا ہوں, بڑا ہو گیا ہوں, تو مجھے ایک تو مجھے سوٹ بھی نہیں کرتا, سمجھ رہے ہیں نا آپ, تو یس ہوتے ہیں لیکن ہم اسے ہینڈل کر لیتے ہیں. اب ریسنٹلی میں نے کل رات کو ایک رپلائی کیا ہے, 2017 سے وہ میسیج آیا تھا لڑکی کا, 2017 کا میں نے کل رات کی رپلائی, 5-6 سال ہو گئے. تو اس طرح سے اب اتنی عقل آ گئی ہے کہ تھوڑا سا دور رہنا ہے, کیونکہ چیز جتنی دور ہو اتنی اچھی لگتی ہے ہمیں. چلیں, یہ تو آپ نے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ اس سے کام لیا, لیکن پھر بھی میرا سوال وہی ہے, اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ خوبصورت شکل کے مالک سنگر ہیں. جی جی. تو چلیں اس کو سوال کو بدل لیتے ہیں, کبھی پرپوزل تو وہ آئی ہوئی ہے. سر پرپوزل میرا کام ہے سر, اب پرپوزل تو آنا ہے ہمیں, کام ہے سر, لوگ بڑا لائک کرتے ہیں. اب ہم ہنسی احمد نہیں, ہنسی بھی ڈول جائے گی نالی, تھینک یو کہہ کے اسے, تھینک یو کہہ کے آپ بہت اچھے ہیں جی, آپ بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے, تھینک یو, سپورٹ کریں آپ بھی ہمیں, دیٹس اٹ. اب اس میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کیا لوجک ہے. میرے گھر سے میری مما نے مجھ سے سوال کیا تھا 2016 میں کہ بیٹا آپ کو کیا ملا فیمیل سے. سوری کوئی مائنڈ نہ کرے, فیمیل سوال ہو کہ آپ کو کیا ملا فیمیل سے, مجھے بتاؤ. اس ٹائم میں نے کہا مما جی چھوڑیں یار, لیکن وہ مجھے آج باتیں یاد آتی ہیں, ہمیں کیا ملا اس چیز سے, کچھ نہیں ملا. تو ذرا میں ڈول جاتا ہوں اس طرح سے. چلیں, ہم اس پروگرام میں یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ پروگرام ہماری جو فیمیلز ہیں وہ بھی دیکھیں گی, جی جی جی, جو آپ کے فینز ہیں, فیمیل فینز ہیں, وہ بھی دیکھیں گی. تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس کمنٹس میں آپ کے متعلق جو ہے نا وہ رائے دیں گی, تو وہ رائے ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے. ضرور سر. ٹھیک ہے, تو میں اگلا سوال کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ اور ہمیں کوئی گانا سنائیں. سر میں اب آپ کو کچھ پنجابی سناتا ہوں. جی ضرور. سر آپ کیا سننا چاہیں گے, آپ مجھے بتائیں. آپ جو سنانا چاہیں گے ہمیں آمین ہے. پنجابی میں اچھا, وہ میں نے تھوڑا سا اولڈ سنایا, میں کچھ نیا سناتا ہوں تاکہ میں ہر طرح کا ٹیسٹ جو ہے نا اس میں ڈال دوں. ٹھیک ہے, ہمارا گانا ہے جی, کب تک تم پردیس رہو گے, آؤ گے نہ خط لکھو گے, میں گھٹ گھٹ کر جان دے دوں گی, پھر تم کس کو جان کہو گے, ڈھونڈو گے جنگل میلے میں ہر بستی میں ہر ریلے میں, گاؤ گے یہی اکیلے میں, مینو یاداں تیریاں دیاں نے, مینو یاداں تیریاں دیاں نے. ماشاء اللہ. سر ایک منٹ جی, اب جو میں گانے گا رہا ہوں نا یہ پبلک کے لیے, میں عاشق نہیں ہوں. چلیں اچھا کیا یہ آپ نے وضاحت کر دی. جی جی جی, کہ آپ اس مزاج لوگوں کے کو نہیں لگتا ہے نا کہ ہاں تھوڑا سا. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا اگر آپ نے کسی کانسرٹ پہ کسی کمپنی نے یا کسی نے آپ کو بلانا ہو تو اس کے لیے آپ خود ڈیل کرتے ہیں یا آپ کے کوئی مینیجر ہیں؟
سر ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ میرا مینیجر ہو. ابھی تک اللہ پاک نے وہ ترقی نہیں دی. وہ دیں گے تو میں ضرور رکھ لوں گا. رائٹ. ابھی تک میں خود کال پک کرتا ہوں, اچھے سے بات کرتا ہوں, اور ابھی تک میں خود ہی جو ہے اپنا ڈیل کرتا ہوں. چلیں, آپ کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ ہم اپنے چینلز میں ضرور جو ہے وہ لگا دیں گے, اور ناظرین کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ آپ نے اگر اپنی فیملی یا اپنی کمپنی یا اپنے ادارے کے لیے کوئی فنکشن کروانا ہے اور آپ کو ایک اچھے ملٹی ٹیلنٹڈ ملٹی لینگویج سنگر کی ضرورت ہے, تو نعمان بھٹی صاحب سے اچھی آپشن اس وقت جو ہے وہ ہمارے پنجاب میں کوئی نہیں ہے. نعمان صاحب, ہمارے انٹرویو کے آخر میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہماری جو آپ کے فینس ہیں اور پبلک ہے ان کے لیے کوئی میسج جی ضرور دوں گا میں. میسج یہ ہے کہ جننے بھی کڑیاں منڈے پڑھ رہے ہیں تے فرسٹ تھنگ تھوڑا مشکل ہے, لیکن ایک چیز ہوندی ہے کہ تھوڑے خاموش رہیں چ بڑا اللہ پاک بھی اس میں خوش ہوتے ہیں, اور آپ کا جو ہے وہ امیج بھی اسٹرانگ بنتا ہے. اور سب سے فرسٹ چیز جو میں نے لائف میں اپنی لائف پہ اپلائی کی ہوئی ہے وہ ہے ماں باپ کی عزت. وہ ضرور کریں آپ, اسی چیز سے کامیابی ہے ساری. باقی گپے شپے ماریں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنائیں, آپ سب انجوائے کریں, لیکن جو ہے نا ماں باپ کی عزت ضرور کریں. بس میرے پاس جی. ناظرین, آج کا 2 کپ چائے میں جو ہمارے مہمان تھے نعمان بھٹی صاحب, آپ نے ان کی گفتگو سنی. پروگرام کے اختتام پر جاتے جاتے آپ سب کے لیے گزارش کروں گا نعمان صاحب سے کہ جاتے جاتے ہمارے لیے ایک گانا اور گائیں, اور اس گانے کے بعد جو ہے جو پروگرام ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا. تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. جی تو اچھا اوکے. اچھا چلتا ہوں دعاؤں میں یاد رکھنا, میرے ذکر کا زباں پہ سواد رکھنا, دل کے صندوقوں میں میرے اچھے کام رکھنا, چٹھی تاروں میں بھی میرا تو سلام رکھنا. اندھیرا تیرا میں نے لے لیا, میرا اجلا ستارہ تیرے نام کیا. چنا میرے آ میرے آ, چنا میرے آ میرے آ, چنا میرے آ میرے